اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وأقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم عليه السلام في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهارون. وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين تقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ مریم کی آیات ہیں، قصہ عجیبہ ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس قصہ مبارک کو پڑھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے سورۃ الکہف میں اللہ نے بڑے عجیب واقعات بیان فرمائے، بے عین ہی اسی طرح سورۃ مریم میں بھی بڑے عجائب ہیں اور بڑے غرائب۔ ایک بات دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قصہ سیدنا زکریا علیہ السلام
ولادت یحییٰ علیہ السلام قصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں بڑی ایک مناسبت اور مشابہت. مناسبت اور مشابہت میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی آپس میں قرابت داری ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جو ہیں وہ خالہ ہیں بی بی مریم کی. اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے اس حصے میں اولاد عطا فرمائی جب بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، اسباب ظاہری مفقود تھے، لیکن اللہ نے بغیر اسباب کے ان کو ایک عظیم شان والا بیٹا عطا فرمایا. اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام کے قصے میں کہ اسباب ظاہری جو ہیں وہ مفقود ہیں کہ بی بی صاحبہ کی شادی نہیں. بی بی صاحبہ پاک دینت ہیں، صدیقہ ہیں، پاک باز خاتون ہیں، جنہوں نے گناہ تو بڑی بات ہے، کسی غیر مرد نے ان کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس میں بغیر کسی زوج کے، بغیر یعنی زوجین کے، بغیر اس سلسلہ عادیہ کے تولد و تناسل کے اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا بھی ایک عجائب ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے، حالانکہ قرآن نازل ہوا کس پہ؟ سیدنا محمد رسول اللہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ السلام میرے آقا پہ. حالانکہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں حضور کی ولادت کا بھی ذکر نہیں فرمایا. یعنی قرآن جن پہ نازل ہوا ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صرف نبی و ہادہ الامہ نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کی ولادت کا ذکر کیا ہی نہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تو اتنا تفصیل سے ذکر کیا جائے کہ سورت مریم میں بھی ذکر ہے، سورت الانبیاء میں بھی ذکر ہے، سورت آل عمران میں بھی ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی نہیں. تو اس بات کو بھی سچ. اور اس بات کو یوں سمجھیں کہ دراصل سرکار دو عالم کی ولادت مبارک جو ہے وہ تو اتنی واضح ظاہر باہر ہے کہ تمام دوست دشمن بھی اس کے قائل ہیں، اس میں تو کوئی خفا ہے نہیں. یعنی حضور کی ولادت پہ تو کسی نے انکار نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یا آپ کے والدین کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. محمد ابن عبداللہ، یہاں مسلمانوں نے اعتراف کیا ہے، وہاں مشرکین مکہ بھی معترف ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن اپنا یعنی سیدنا اسماعیل. اس لیے اس کی تو ضرورت ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں چونکہ یہود اور نصارہ میں ایک زبردست اختلاف ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اب یہود اور نصارہ مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو گئے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کو نعوذ باللہ وہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں تو بہت المشرقین ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، وہ ایک طرف ہے، وہ ایک طرف۔ اور جب عیسائیت کو موقع ملا ہے ان نے یہودیوں کو کچل دیا ہے۔ اور آسمان زمین کا فرق ہے کہ عیسائی تو ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا تک مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں نعوذ باللہ وہ تو ان کو حلال کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ آسمان زمین کا فرق۔ اور دونوں جو ہیں ان کے پاس جو ہے ما سوائے بغض کے کچھ نہیں۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھے یا مشرکین تھے یا یہود تھے یا نصارہ تھے، آپ کی ولادت چونکہ مکے میں ہے، علم نشرہ ہے، لہٰذا اس سے تو کوئی اعتراض ہی نہیں، غبار ہی نہیں۔ لیکن جن قوموں سے حضور کو واسطہ پڑنا ہے یہود و نصارہ سے، ان میں اس مسئلے پہ بالکل ایسی جنگ ہے، ایسا فوج ہے کہ ایک مشرق میں کھڑا ہے تو ایک مغرب میں کھڑا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی ولادت کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ میرے محبوب بڑی بلاغت سے اور جرأت سے ان کو چیلنج کر سکے کہ آؤ میں بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہر نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کا مصدق ہوتا ہے۔ کہ ایک نبی گزر گئے، اس کے بعد نبی ہے، وہ کہیں گے پہلا فلاں پیغمبر حق کے تھے، سچے تھے، اللہ کا نبی تھا۔ پھر اور پیغمبر آئے گا تو جو بعد میں آئے گا وہ پہلے پیغمبر کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ نبی نہ رسول، نہ کتاب نہ شریعت۔ تو حضور پاک نے تو تمام انبیاء کی تصدیق کی، اور ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں بھی میرے محبوب کی تصدیق کی۔ لیکن حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، تو حضور کی تصدیق کون کرے گا؟ حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سنت اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں کو زندہ آسمانوں میں بٹھا دیا کہ آخر زمانے میں اتر کے تصدیق کریں محمد رسول اللہ۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں، یعنی حضور سے پہلے آئے، حضور کے بارے میں بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اور پھر اللہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیں گے، اور پھر زندہ ہی وہ اتریں گے اور مصدق ہوں گے شریعت محمد رسول اللہ کے، اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے۔
تو اب اس لیے ضرورت تھی کہ جو مبشر بھی ہے، جو مصدق بھی ہے، اور جو بنو اسرائیل کا آخری پیغمبر بھی ہے، تو اللہ نے اس کی ولادت کی بڑی تفصیل بیان کی کہ کل کو کوئی دجال، کوئی کذاب قادیانی کی طرح یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ تو اور تھے۔ جھوٹے کا کیا ہے؟ جیسے مرزا تو خود کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں مہدی میں خود عیسیٰ ہوں، اور اس کے بعد بھی گزارا نہ ہوا، اس نے کہا نہیں میں خود نبی ہوں۔ بھائی نبوت تو بند ہے، اس نے کہا ہاں وہ نبوت جو ہے نا، وہ اصلی نبوت وہ تو بند ہے، میں ذلی ہوں۔ تو بہرحال اس لیے اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واقعے کو اتنا کھول کے بیان فرمایا کہ ان کی والدہ بی بی مریم کا قصہ آیا، اور بی بی مریم سے پہلے پھر ان کی والدہ کا قصہ آیا، ابنت عمران، قالت امرأت عمران۔ اور ان سب میں عجائب و غرائب ہیں کہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ قالت امرأت عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ان کا نظر، ان کی منت ماننا، یعنی بی بی صرف بی بی مریم کا ذکر نہیں، بی بی مریم کی اماں کا بھی ذکر۔ اور پھر ان سارے واقعات میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ پاک نے جہاں عیسائیت کا رد کیا ہے، یہودیت کا رد کیا ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس دیا ہے کہ دیکھو بی بی مریم کی اماں ہے لیکن منتیں مانتی ہے تو کس کے نام پر مانتی ہے؟ رب انی نظر تو لک معافی کا۔ اور تم مسلمان ہو کہ 11ویں والے کی منتیں مانتے ہو، کبھی بابا غازی کی منتیں مانتے ہو، کبھی شہباز کلندر کی منتیں مانتے ہو، کبھی داتا کی منتیں مانتے ہو، کچھ تو شرم کرو، تم سے تو پہلے والے لوگ دیکھو کس کی منتیں مانتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیں واضح ہو گئی کہ باوجود اتنی صالحہ بیوی ہے، امرأت عمران جو ہے اتنی صالحہ ہے، عابدہ ہے، طاہرہ ہے، اور منت بھی مان رہی ہے، لیکن منت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی لوگ جو منتیں مانتے ہیں نا، اس کا فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا، جو اللہ تقدیر میں فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہوتا ہے، منت مانو یا نہ مانو وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ایسے تو خیرات کرے گا نہیں، منت ماننی تو گلے پڑ گئی، مرنا ہوگا وہی جو میرا اللہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ منت کیسی مانی جا رہی، یہ نہیں ہے کہ میں دمبا ذبح کروں گا، اٹا گھٹا چڑھاؤں گی پیر کی قبر پہ، نہ وہ کہتی ہے اللہ بچہ دو گے تو تیرے گھر کا خادم بناؤں گی۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میں اس کو آزاد کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ بی بی نے منت تو مانی تھی نا بیٹے کی، لیکن بیٹا پیدا نہ ہو تو منت کام تو نہ آئی۔ اور جب پیدا ہوا تو بچی پیدا ہوئی،
اب بچی اور بچہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے نا، پھر اس کو کسی کی خدمت میں چھوڑ دینا ایک بہت بڑی بات ہے، بیٹی ہے۔ تو اللہ نے انتظام فرما دیا کہ بی بی کے جذبات کا یوں خیال رکھا گیا کہ جب بی بی پیدا ہو گئی بی بی مریم، تو ان کی اماں نے کہا میرا اللہ اب تو جانتے ہیں کہ بچی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اور لڑکی برابر تو نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لڑکا تو نہ دیا، اسی میں حکمتیں تھیں۔ اور یہ عظیم حکمتیں ہیں، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ لڑکی دی، لیکن فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ اچھا اب دیکھیں کہ جناب وہ کفالت کا جب مسئلہ آیا تو بی بی مریم بچی تھی، پیاری بچی تھی، اور بی عمران کی بیٹی تھی، تو سارے لوگ کہیں کہ میں پالوں گا، وہ کہے میں پال چکے ہو، تو ان نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دی نا بیٹی۔ اب بیت المقدس میں جتنے سارے لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ سب کے سب وہ کہے ہمیں اسے موقع ملے، وہ کہے مجھے موقع ملے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا، ان کے دماغ میں ڈالا کہ بھئی لڑائی کیوں کرتے ہو، قرآن ڈال لو۔ بھائی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اندازی کر لو۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، سفر پہ جانا چاہتا ہے تو انہوں میں قرآن اندازی کرے، جس کا قرآن نہیں کرا ہے ساتھ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں باقاعدہ قرآن اندازی فرماتے بھی، جس کا نمبر نکل آئے گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تو خیر ان لوگوں کا کام ہے نا جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور بیویوں میں انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ جو دوسری بیوی کرتے اس لیے ہیں کہ پہلی کو ذلیل کرنا ہے، تو ان کا کیا قرآن اندازی اور ان کے لیے کیا مسئلے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ قرآن اندازی کیسے ہو رہی ہے، جیسے بچی عجیب ہے قرآن بھی عجیب ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ تو وہاں نہیں تھے، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے کلمے ڈالی وہ قرآن کیسے طے ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ بھئی وہ پرچی لکھ کے صندوق میں ڈال لو اور اس کو یوں ہلا لو اور یوں ہلا لو اور کوئی اٹھا لے گا نا، یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو جی کہ قلم لے آؤ، وہ جو پہلے کانے کی قلمیں ہوتی تھی جیسے ہم لکھتے تھے، ہر آدمی اپنا اس پہ نام لکھے قلم پہ، اور قلمیں جو ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں دریا میں، اور جو قلمیں یوں چلی جائے پانی کے ساتھ وہ تو گئی، اور جو پانی کے مخالف اوپر چلی جائے وہ بھی مریم کی کفالت کرے۔ ایسا قرآن آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یعنی شان قدرت دیکھیں کہ اس انداز میں قرآن اندازی ہو رہی ہے کہ اس قرآن اندازی کا جو ایک طریقہ ہے وہ دنیا کے کبھی عقل میں بھی نہیں آ سکتا۔ بی بی مریم جو نرالی ہیں، اور آگے اللہ نے بچہ بھی نرالا دینا ہے، تو پہلے کلموں کا انداز اور قرآن کا انداز بھی نرالا۔ اب جناب جب قلمیں ڈالی گئیں تو وہ قلم جو تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی اوپر تیر گئی،
سب خاموش ہو گئے. اس لیے قرآن کہتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اللہ کے نبی کی زیر تربیت بی بی صاحبہ آ گئے. اب اسی زمانے میں حضرت زکریا نے پھل دیکھے تو پھر دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا. یحییٰ جو واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بی بی مریم کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، بی بی حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بی بی مریم کو بغیر شوہر کے، بغیر خاوند کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، سبق ملا کہ اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے. اگر ساری مخلوق مٹی سے پیدا ہوتی تو دشمن کہہ سکتے تھے نا بھائی مٹی میں اثر ہے، گندم پیدا ہوتی ہے بندہ بھی شاید پیدا ہو جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو آگ سے پیدا کر دے، لوگ کہتے ہیں آگ کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس میں اللہ کا کمال تھوڑا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ نے جن سے ہی بدل ڈالی کہ ملائکہ ہیں نور سے پیدا کر دیے، جنوں کو آگ سے پیدا کر دیا، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا، اور بی بی حوا کو تو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے ان کے بائیں پسلی سے نکل آئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے نا، عورت بھی اسی طرف سے نکالی گئی ہے نا، اس لیے دل مائل ہوتا ہے عورت کی طرف. یہ فطری میلان ہے، یعنی آدمی کی طبیعت جو ہے قدرت نے سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ مائل ہوگا. اب اگر شریعت کے مطابق ہو تو حلال ہے ورنہ حرام ہے، مائل تو ہوگا. بڑے سے بڑا بزرگ ہو چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عورت کی طرف میلان نہ ہو. باقی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز کی شہوت رکھی ہے، چاہت رکھی ہے تو اس کا رستہ بھی رکھا ہے. اللہ نے اگر عورت کے لیے دل میں میلان رکھا ہے تو نکاح بھی رکھا ہے. چلا لو. اچھا، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، عورت لاکھ ٹھیک ہو جائے کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن اس میں بھی رہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اس کی بھی فطرت میں داخل ہے کہ آپ ساری زندگی اپنی بیگم کی خدمت کریں، گھر بنا دیں، زیور بنا دیں، سب کچھ. جب کوئی بات ہوگی آپ نے میرے لیے کیا کیا، ایک لفظ میں سارا ستیہ ناش کر دے گی انشاءاللہ. بھائی گھر تمہارے بچے لیے تم رہتے ہو، اپنے ناک کے لیے بنایا، میرے لیے تھوڑا بنایا. بھائی یہ زیور تو تمہارے نہیں میں جب پہن کے جاتی ہوں تمہاری ناک اونچی ہوتی ہے نا، میرے لیے تھوڑا بنایا، میرے لیے تم نے کیا کیا. جب فرن الاشیر اس کی فطرت میں ہے کہ یہ ناشکری ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ عورتیں ہیں مردوں پہ الزام لگاتی ہیں، حالانکہ سب سے عورت کی دشمن عورت ہوتی ہے. کبھی اور دوسری عورت پہ راضی ہوتی ہے عورت؟ بھائی کوئی بیوی دوسری بیوی پہ راضی ہوتی ہے؟ ہم تو 4 رکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو مہربان ہیں، دشمن تو وہ ہے. ہم تو دشمنی نہیں کر رہے، یہ اپنی نسل کی خود دشمن ہے. ورنہ وہ کیا اچھی بات ہے میرا شوہر اور شادی کرے تاکہ ہم کٹھی رہیں، ایک عورت اور بھی آ جائے گی، ہم 2 ہو جائیں گے، پھر 3 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، گھر میں رونق شونق ہوگی، بچے شچے ہوں گے، ایک دوسرے کو ہم سنبھالیں گے. نہ وہ کہتا اس کا تو کمال یہ ہے کہ اگر پہلے بیچارے کی بیوی ہے تو اس کو طلاق دو، میں پھر شادی کروں. تو دشمن کون ہوئی عورت کی؟ مرد ہوا عورت ہوئی.
یہ کیسے کہتی ہیں ہم پہ اور مرد ظلم کرتے ہیں؟ تو اس لیے اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام جب جوان ہو گئی، اللہ نے ان کا واقعہ قرآن میں دیا، اور یہ شان اور عظمت بھی صرف بی بی مریم کو ملی ہے کہ جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے اور کسی بی بی کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ بی بی عائشہ بڑے شان والی، بی بی خدیجہ بڑے شان والی، بی بی فاطمہ بڑے شان والی، لیکن قرآن نے نام نہیں دیا۔ اچھا، ایک عجیب حکمت ہے، کبھی غور کریں اس پہ، کہ اللہ نے بنو اسرائیل کا جو آخری نبی ہیں کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ، ان کا سلسلہ بھی اللہ نے عورت سے چلایا ہے، یعنی باپ تو نہیں ہے نا، نسبت بی بی مریم کی طرف ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اچھا، جو سب کا آخری نبی ہے اس کا سارا خاندان بھی اللہ نے عورت سے چلایا ہے۔ نہیں سمجھا میرے خیال میں، اللہ کرے آ جائے سمجھ بارہ۔ کچھ میں بے وقوف ہوں کہ ایسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں، اصل تو میری بے وقوفی ہے، لیکن میں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ کیسٹ جو ہے وہ تو صرف بے وقوفوں کے پاس نہیں جاتے، اس عقل والوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تیرے دل میں میری بات، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ جو موجود ہو ان کو پہنچاؤ جو موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے تم سے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ تم سے زیادہ فقیر۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ ادھر آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو حضور کا نسب کہاں سے چلا؟ بی بی فاطمہ، عورت سے۔ بیٹے تو فوت ہو گئے، حضور کے بیٹے تو زندگی میں فوت ہو گئے، سارا خاندان جو چلا ہے تو عورت سے۔ اور حضرت عیسیٰ جو بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے اس کی بھی نسبت ہے تو عورت سے۔ عیسیٰ ابن مریم۔ اور ذرا اس کو اور آگے پھیلاؤ نا تو اور بھی بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہم زمزم پی رہے ہیں یہ بھی عورت سے۔ بی بی دوڑی تھی نا پانی جب نہ ملا، صفا مروہ جو دوڑ رہے ہیں یہ بھی عورت سے۔ اور آگے جائیں تو بنا کعبہ جو ہے وہ بھی عورت سے۔ بی بی یہاں آئی تو پھر حضرت ابراہیم آئے نا کعبہ بنانے۔ کنکریاں جو مار رہے ہو وہ بھی عورت سے۔ عرفات میں جو جاتے ہو وہاں بی بی حوا اور آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اسی لیے تو عرفات کو عرفات کہتے ہیں نا، کہ جب حضرت آدم و حوا ملے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا، تعارف ہو گیا، عرفات ہو گیا۔ وہ بعد نے فرمایا کہ اللہ نے جب مناسک سکھلائے تو فرمایا ہل عرفتا، انہوں نے کہا عرفت۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے اسرار قرآنی ہیں، اسرار ربانی ہیں۔ آمنا بکتاب اللہ، آمنا بما انزل علی رسول اللہ، آمنا بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑے تاکید سے ذکر کیا۔ اور یہ بات جو لوگوں میں جاہلوں میں مشہور ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ جی قیامت میں لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بے وقوفی اور جہالت۔ سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ۔ صرف حضرت عیسیٰ کو بی بی مریم سے پکارا جائے گا کیونکہ ان کا تو باپ ہے نہیں۔ اس لیے جہاں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ میرے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ
اتخذت من أهلها مكانا شرقيا. اللہ نے فرمایا یاد کیجئے میرے محبوب قصہ ہے بی بی مریم کا. جب بی بی مریم انتبذت مانا ہٹ گئی، علیحدہ ہو گئی جانب شرقی کی جانب. اب اس میں علماء نے مفسرین نے دو قول لکھے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کے لیے علیحدہ ہوئی، لیکن یہ بات کوئی شان بی بی مریم کے بھی خلاف ہے. یعنی بی بی مریم غسل خانے کے لیے جب جانے لگی تو جبریل اسی وقت آیا جب بی بی صاحبہ غسل خانے میں ہوں بغیر کپڑوں کے. نعوذ باللہ، عقل کی بات ہے. بعض روایات ہیں اسرائیلیہ لکھ دیتے ہیں ہر دور میں یہ ستم ہوتا آیا ہے. حدیثوں کے ساتھ بھی ستم ہوا، تفسیر کے ساتھ بھی ستم ہوا. تاریخ تو ہوتی ہی رتبیہ میں سے کہ جو جو نیا واقعہ ملا نجیب انہوں نے لکھ دیا، یہ نہ دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لوگ جاتے ہیں نا جی کوئی چٹخارا، کوئی مسالہ ہو، نمک ہو، بس اس لیے انہوں نے بھی قصے کہانیاں جو تھی وہ ساری جمع کر. یہ نہ دیکھا کہ کل اگر یہی روایات ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چڑھ گئیں تو پھر ہم کیا کہیں. دیکھو کافی عرصے تک مشہور سا دیکھا نہیں تھا جو پہاڑ پہ جی حضرت بلال کی مسجد ہے. اللہ کے بندے حضرت بلال غلام تھے امیہ ابن خلف کے. حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا، حضور کا غلام بنا دیا. حضرت بلال نے مسجد وہاں پہاڑ پہ بنائی ہوئی. ہاں چلو کم از کم یہ کہتے کہ بھئی وہاں چھپ کے عبادت کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، کوئی بات بھی بنتی. اصل بات کیا ہے کہ بی بی صاحبہ نے اپنا ایک الگ گھر میں حصہ بنایا تھا جہاں پردے میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اللہ. اسی لیے عیسائی دیکھے نا اب بھی مشرق کی طرف کھڑے ہو کے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. مکان شرقیہ سے لیتے ہیں کہ بی بی مریم بھی اسی طرف عبادت کرتے ہیں. اسی لیے عیسائیت جو ہے ان کے نزدیک بھی مشرق جو ہے بڑا مقدس ہے. تو اصل میں وہ ایک جگہ تھی جو بی بی صاحبہ نے علیحدہ بنائی تھی کہ علیحدہ بیٹھ کے سکون سے، تسلی سے، اور پھر ویسے بھی عورت جتنا الگ ہو، پردے میں ہو، اتنا عبادت زیادہ قبول ہے. عورت گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے. اچھا گھر کے سین کے بجائے برآمدے میں پڑے زیادہ ثواب، اور اندر کمرے میں پڑے تو اور زیادہ ثواب. یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ جب گھر بناتے ہیں نا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے گھر دی ہے تو ایک کمرہ جو ہے مصلی بنا دیتے ہیں. ایک کمرہ جو ہے نماز کے لیے وہ مخصوص کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اوپر مصلی. اسی میں اسی طرح مصلی بھی بچھا دیتے ہیں اور ہر چیز ضرورت کی عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر مسجد کوئی نہ جا سکے، کیونکہ ہر جگہ تو مسجدیں قریب نہیں ہوتی نا، تو اگر نہ جا سکے تو چلو بھی گھر کے اندر ایک مصلی ہے، اس میں جا کے اپنا آرام سے نماز پڑھ لیں. اچھا قرآن شریف بھی وہی ہو گیا، تفسیر بھی وہی ہو گئی، دینی کتابیں بھی وہی ہو گئی. اچھا بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں وہ بھی وہی آ گئے، انہوں نے مطالعہ بھی کر لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اپنی عبادت بھی کر لی، اور گھر کے اندر بھی ہے، گوشہ بھی ہے، پردہ بھی ہے. یہ ان مسلمانوں میں رواج ہے. جیسے ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا ہمارے ملک میں، وہ بھی بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں، باقاعدہ بار بناتے ہیں گھر میں شراب پینے کے. اور زیادہ پیسہ ہو تو پھر ڈانسنگ فلور بھی بناتے ہیں ناچنے کے لیے. اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ گھر کے سین میں سوئمنگ بھی پول بھی بناتے ہیں تاکہ لڑکے لڑکیاں
اکٹھے نہائیں. ماشاءاللہ تربیت گھر کے اندر سے شروع ہونا. جب وہاں تیرنا سیکھ جائیں گی پھر بیچ پہ لے آئیں گے. ماشاءاللہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. بس ختم ہو گئی بات نام کے ہم مسلمان رہ گئے. لم يبق من الاسلام الا اسمه ولم يبق من القرآن الا رسمه. قرآن کتابوں میں لکھا ہوا رہ گیا اور مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا. نہ قرآن پہ عمل ہے نہ اسلام کا شرم ہے. تو اب بی صاحبہ جب علیحدہ ہوئی اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا کہ بی بی صاحبہ نے اپنے گھر والوں سے بھی علیحدہ پردہ کر. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. اس میں بھی بعض مفسرین نے دو قول لکھے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ روح سے مراد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شبیہ بنا کے بی بی کو دکھا دیا. حالانکہ یہ بھی قصہ گڑنتو ہے. ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے گھڑنتو, بالکل جو گھڑا جائے. مسلمان جناب عجیب قوم ہے. اللہ پاک سے دعا کریں, بڑی عجیب قوم ہے ماشاءاللہ. ایسے قصے بناتے ہیں, ایسے قصے لکھتے ہیں کہ جن کا سر پیر بھی نہیں ہوتا, جن کا حقائق سے واقعات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو روحانہ سے مراد یاد رکھو جبریل علیہ السلام, کیونکہ اللہ نے ان کا لقب جو ہے روح الامین ہے. اللہ نے فرمایا نا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین کہ ہم نے اتارا قرآن جو ہے کون لے کے آیا؟ روح, یعنی حضرت جبریل امانت والا فرشتہ ہے. اسی لیے آتا ہے لیلۃ القدر میں کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اس کی بھی شان ہے کہ جہاں اور فرشتے اترتے ہیں وہاں جبریل بھی اترتے ہیں. تو روح کا جو ہے لقب. اچھا, جبریل کو روح کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ روح جو ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. روح ہے تو زندہ ہے, نکل گیا تو مر گئے. تو جیسے یہ روح ہماری زندگی اس جسد کے ابدان کی بقا کا سبب ہے, قرآن جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حیات کا سبب ہے. قرآن نہ ہو تو ایمان ختم, روح نہ ہو تو جان ختم. اور قرآن لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. تو اس روح سے ہماری حیات جسدی اور ابدان ہے, اس روح سے ہماری حیات ایمان ہے. کہ اللہ پاک جب ایمان نصیب کرتے ہیں تو گویا مردے سے آدمی زندہ ہو گیا, پہلے مردہ تھا. اب من کان میتا فاحییناہ. اس لیے حضرت جبریل کا لقب جو ہے روح. اسی کو اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں بھی لکھا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. قیامت کے دن جب فرشتے کھڑے ہوں گے, جبریل کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی لب نہیں ہلا سکتا. اور اللہ بولنے کی اجازت دیں گے, اور یہ بھی شرط ہے کہ اجازت بھی ہو اور بولے بھی سچی بات. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتہ بھیجا, روح بھیجا. اچھا, اگر اب جبریل اپنی اصلی شکل میں آتا تو اللہ معاف فرمائے وہ تو بی بے ہوش ہو جاتی, کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
اللہ نے ان کو ایک انسان کی شکل میں اور تندرست انسان کی شکل میں، خوبصورت جوان کی شکل میں جبریل علیہ السلام جو ہے انسان بن کے بی بی کی طرف آئے۔ اب سیدھی سی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فرشتوں کو کون روکے؟ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے محل بنا کے دروازے بند کرتے، ملک الموت آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج، ان کو کون روکے؟ جنوں کو نہیں آپ روک سکتے تو فرشتوں کو کون روکے گا؟ جن اگر گھر میں آ جائیں گے روک سکتا ہے؟ وہ تو ہوا بن کے آ جاتے ہیں، سانپ بن کے آ جاتے ہیں، بچھو بن کے آ جاتے ہیں، کیڑے بن کے آ جاتے ہیں، چیونٹی بن کے آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم جنات کو نہیں روک سکتے ہیں تو اللہ کے فرشتے تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے قبر میں فرشتے آئیں گے کون روک سکتا ہے؟ لیکن لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے کافی پرانی بات ہے، ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا حضرت شیطان کی شکل کیسی ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ اب جناب وہ معافی نہ کرے گا، نہیں جناب بتائیں آپ۔ میں نے کہا جس پھر آپ کی شکل کا لگتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بھی تو یہی کام کرتا ہے نا، تنگ کرتا ہے، تم بھی تنگ کرے اور کیا کرے؟ شیطان کا کام بھی تو شرارت ہے نا۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں نے نہیں دیکھا، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ نہیں۔ ہماری قوم ہے نا ماشاءاللہ، جب کوئی علیحدہ بیٹھا ہوگا پڑھ رہا ہوگا تو آ جائے گا السلام علیکم۔ اب جناب وہ کیا کرے گا؟ جواب نہ دے تو مولوی متکبر ہے، مغرور ہے۔ غریب جواب دے، جو پڑھ رہا تھا وہ گیا۔ جب ملیں گے تو ایسے بھائی اللہ کے بندے آداب ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی الگ بیٹھا ہے، کوئی اپنے اوراد میں ہے، وظیفے میں ہے، اس کو مت چھیڑو، دور بیٹھ کے انتظار کرو، جب فارغ ہو جائے السلام علیکم بات کرو۔ لیکن ہم نے تو ملنا اسی طرح ہے نا، طواف میں السلام علیکم، اب ہاتھ نہ دو، کہیں گے دیکھو جی کتنا مغرور ہے مولویوں کیا دیا۔ بھائی میں طواف کر رہا ہوں یا تمہارے ملنے کے لیے گیا ہوا ہوں؟ وہاں طواف نماز کے حکم ہے، اس میں بولنے کی اجازت ہے، وہ بھی کوئی ضروری بات ہو، یہ تھوڑا ہے کہ کس سے کہانیاں کرتے رہو۔ اور اللہ کی عبادت ہے، اور آدمی اللہ کی عبادت میں ہے تو اس کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، نہ کہ تمہاری طرف ہونی چاہیے۔ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اتفاق ہے نا، پھر ملنے کے لیے چل کے جاؤں تکلیف ہوگی نا، شارٹ کٹ مارو نا، یہیں بھگت رہو نا مولوی کو۔ چل کے جاؤں تو تکلیف ہوگی، پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، وہ رنگ اڑ جائے گا۔ راستے میں ٹکر کیا تو بھگت رہو، جان چھوڑو۔ یہ ادب نہیں ہوتا، یہ جان چھوڑانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا اندر آ جانا ہوتا ہے نا، حضرت کیسے اندر آ گئے؟ ابھی بھی اندر تھی اور مکان میں تھی، وہی جبریل کو کون روک سکتا ہے؟ اچھا، اب بی بی کا گھبرانا بھی عجیب تھا، اس لیے کہ ایک تو غیر مرد ہے اور دوسرا اندر آ گیا گھر کے، اور آ بھی اسی طرف رہا ہے جہاں میں علیحدہ بیٹھی ہوں، اس لیے بی بی گھبرا گئی۔ اور جب گھبرائی تو پھر کس کے ساتھ پناہ پکڑی؟ ہاں جی، حضرت زکریا کو نہیں پکارا، اور نبی کو؟ تمہارے پیر سے بھی حضرت زکریا کی شان کم ہے نہ؟ حضرت زکریا کی شان زیادہ ہے یا تمہارے پیروں کی شان زیادہ ہے؟ وہ نبی ہے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہے، ان کو تو نہیں پکارا کہ جاؤ جی میری مدد کرو یا معین الدین مدد۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک،
ان كنت تقيا. اور بی بی صاحبہ نے فوراً کہا کہ میں اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں. اللہ سے ڈرنے والے ہو تو ادھر اکیلا ایک عورت کی طرف کیسے آ رہے ہو؟ اور آج تو مسلمان کہتے ہیں کہ عورت وہی قابل ہوتی ہے جو ایسے حالات میں بالکل فیس کر سکتی ہو، مل سکتی ہو اجنبی کو. یہ ہماری کہنا نہ مانو تو بی بی مریم کا ہی مان لو. وہ میرے خیال میں ٹورنٹو میں تھا، ایک لڑکی نے مجھے ملنے کے لیے ہاتھ دیا، السلام علیکم. میں کھڑا رہا، میں کیا کرنا بھی اور لڑکی سے کیا ہاتھ ملانا ہے. اس نے فوراً کہا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں مولانا، بالکل صاف ہے. میں نے کہا اسی لیے تو میں نے نہیں ملایا. وہ نہ سمجھی بیچاری. میرے ہاتھ دیکھو بالکل صاف ہیں. میں نے کہا اسی لیے میں نے ہاتھ نہیں ملایا نا. تو کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب بجلی کی تار پہ اوپر کپڑا نہ ہو تو وہی کرنٹ مارتا ہے نا، کپڑا ہو پھر تو نہیں مارے گا نا. تمہارے چونکہ ہاتھ میں کچھ نہیں نا، تو اسی سے تو کرنٹ کا خطرہ ہے، اسی لیے تو میں ہاتھ نہیں ملا رہا. اس کے اوپر کپڑا ہوتا، کچھ پردہ ہوتا، کچھ حیا ہوتا، کوئی رکاوٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے چلو ہم غور کرتے. پھر کیا کیا اس کو میں نے کہا جب دو تاروں کو ننگا کر کے ملاؤ گے تو پھر تو لازمی بات ہے وہ تو سرکٹ شارٹ ہوگا تو گھر تو جلے گا. جب پورا گھر جل جاتا ہے تو دو بندوں کا جل جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو اس کو پھر بات کچھ سمجھ آ گئی. اللہ جانے آ گئی نہیں آ گئی، بہرحال مجھے تو کہا کہ آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ان كنت تقیا. اس میں دو باتیں ہیں، یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے پاس نہ ہو. اور بعض علماء نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ چاہے تم اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہو، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہو، لیکن پھر بھی میرے پاس نہ ہو. کیونکہ پردہ جو ہے وہ ہر مرد سے ہوگا. یہ تو نہیں کہ نیک ہو تو پردہ نہ ہو، یا پیر ہے تو پردہ نہ ہو، یا بزرگ ہے تو پردہ نہ ہو. پردہ تو نبی سے بھی ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگرچہ تم ڈرنے والے ہو، اگرچہ تم متقی ہو، پھر بھی میری طرف نہ ہو. میں تو اکیلی ایک لڑکی ہوں، میری طرف کیسے آ رہے؟ تو بی بی مریم کے اس واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے. میں عمرے پہ آیا ہوں، 3 نامحرم عورتیں ہیں. گناہ کے لیے ایک ہی کافی تھی، تم 3 اکٹھی کر کے لے آئے ہو. ماشاء اللہ، یعنی عمرے کو اچھی طرح برباد کر رہے ہو. اب آپ ایسا کریں کہ ان عورتوں کو بہرحال الگ رکھو، تم الگ رہو، توبہ بھی کرو اور اللہ قبول کر لے. ورنہ بہرحال ایسی نامحرم عورتوں کے ساتھ آنا شریعت میں حرام ہے. ہم مکے کی حدود سے باہر گئے ہیں. کہاں باہر گئے ہیں؟ حدود سے باہر جانا مانا تنعیم گئے ہیں، عرفات گئے ہیں، جیرانہ گئے ہیں. کوئی عمرہ ضروری نہیں. میقات کے باہر جاؤ تو پھر عمرہ ضروری ہوتا ہے. میقات کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. میقات کہاں ہے؟ طائف. کہتے ہیں جی کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو امام جو ہے وہ التحیات میں بیٹھا ہے، میں مسافر ہوں. اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر آخری التحیات ہے تو انتظار کر لو، بعد میں اپنی جماعت کرو، کیونکہ تمہیں رکعت تو ملے گی نہیں، نہ جماعت کا ثواب ملے گا. اور اگر تم بیٹھ گئے ہو تم یہی سمجھو کہ مسجد کا امام جو ہے وہ مقیمی ہوگا، مسافر کیوں ہوگا؟ جب مقامی مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد میں جو امام رکھیں گے مسافر کو تھوڑا رکھیں گے. مقیم سمجھ کے پھر تمہیں 4 ہی پڑھیں. ایک لڑکی کی عمر 12 سال تھی، والد نے اس کا نکاح کر دیا، ہو جائے گا.
والد ولی ہے. ہاں اگر لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کرے تو کر سکتی ہے، محکمے میں جا کے دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھے والد والا نکاح قبول نہیں ہے، میں اس وقت نابالغ تھی. اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو 2 رکعت حنفی مسلک میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہر وقت جائز ہیں. تمام تسبیح تو صلاۃ تسبیح پڑھنے سے بڑی فضیلت ہے. توبہ کرو، سارے گناہ تو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. مغرب کی نماز میں دعا کیوں مانگتے ہیں؟ مسلمانوں پر جو مشکلات ہیں اللہ رفع کرے، اللہ امن و امان قائم فرمائے، اور اللہ مفت دین کے فساد سے بچائے. کہتے ہیں جی بعض لوگوں کے ماتھے پر کوئی نشان ہو جاتا ہے، جن کے ہو جائے ان سے پوچھو، مجھے کیا پتا. قمیض پر جو کالر ہوتا ہے علماء کہتے ہیں نہ ہو، کیونکہ اس کی تشبیہ ہو جاتی ہے اس سے صلیب سے. ٹخنے جو ہیں وہ نہیں ڈھانکنے چاہیے. حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار. باقی داڑھی ڈھانکے تو کوئی بات نہیں. شریعت میں دعوت 3 طرح کی ہوتی ہے، کوئی 3 طرح کی نہیں ہوتی ہے. شریعت میں دعوت تو ایک ہوتی ہے، باقی سامان دے اور پکا کے دے اور کچا دے اور پکا دے، جیسے مرضی آئے کرتے رہو. حضور خود نبی ہیں، ان کا تعلق مسلک کا کیا بنا، وہ تو صاحب شریعت ہے. میری بہن نے احرام کی حالت میں کنگھی کر لی، اگر کنگھی میں بال گرے ہیں تو صدقہ کر دے، خیرات کر دے 2 4 5 ریال. میرا بیٹا نفسی بیمار ہے، اللہ شفا دے. اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو، ہر بیمار کو شفا دے. مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنے میں طواف کرو تو افضل ہے. صفا مروہ کرنے کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائیں. اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کے کٹوائیں. یہ ٹک لگاتے ہیں، دم بڑھ جاتی ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام جو ہے میں نے جدے سے باندھا ہے، کیونکہ میرے احرام کی چادریں جو ہیں وہ جہاز والوں کے پاس تھی. تم بھی تو جہاز والوں کے پاس تھے. بہرحال ایک پتلی دم پڑ گئی. حضرت احرام کی چادریں نہ ہوں نا تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیض نکال لو، بنین نکال لو، کندھے پہ ڈالو، لبیک پڑھ لو، ہو گیا عمرہ. تم تو غلطی کر کے مسئلہ پوچھتے ہو نا. ایک عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا عمرے کا، اب حیض آ گیا، پھر وہ خاوند کے ساتھ عرفات چلی گئی، پاک ہو کے پھر عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا. اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں اور مسافر ہیں، امام کے پیچھے فرض تو ہم پورے پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل جو ہے شریعت میں معاف ہیں، نہ پڑھو کوئی عذاب گناہ نہیں ہوگا. لیکن وقت ہے پڑھتے رہو تو اللہ ثواب دیں گے. آئے ہوئے کام تو ہے کوئی نہیں. ہم مدینہ منورہ سے آئے، ڈرائیور سے کہا اور اس نے ہمیں بتایا، پھر ہم نے نہیں، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. شیطان حرم میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، بالکل ڈالتا ہے. باہر تو اس کی اولاد کام کرتی ہے، یہاں تو وہ خود کام کرتا ہے. ابو جہل تمہارے ملک میں تو نہیں تھا، یہاں رہتا تھا. یہاں تو بڑا شیطان خود محنت کرتا ہے. سب سے زیادہ کون سی دعا ہے جو اللہ کو مقبول ہے؟ اسألک العفو والعافیہ. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے امام کے پیچھے؟ ہاں بالکل ہو جاتی ہے. اذا قرأ فانصتوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. قرآن ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، مٹھائی، فروٹ، دودھ وغیرہ دینا ہو اس کو تو کیسے بخشا جائے؟ قبر میں جا کے پلاؤ یا پیر کو دو پہنچائے؟ وہ کس کام آئے گا؟ وہ جو ختم صغیر والی برادری ہے، ختم کبیر والی،
ان کو کہو یہ لے چلو اور میرے مردے کو پلاؤ. اللہ کے بندے خیرات کرو، دعاواں کو اللہ ثواب دینا، ثواب دے گا بس.